توجہ دے نال سماعت کرنا ہے چونکہ ایک گل بھی انسان دے دل اتر جاوے آ جاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک عادات نال محبت کرن والا بھی رب دی بارگاہ دے اندر بڑا مقبول بن جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے بیٹھے ہو ایک بار بولو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جمع غفیر میرا نبی صحابہ دی جماعت دے وچ ان پہ سجدہ جی میں 14ویں دا چند تاریاں وچ سجدہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غدو ہاتھ مکڑے دی چہرے دی زیارت پہ کر دینے کریم آقا علیہ السلام تو اڈے تے میرے لج پال آقا حسین دے نانا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جدو پانی پیونو ہوئے نا تے مڑ پانی نو فیک کے پیتا کرو سمجھ آ رہی پانی پیون ہوئے نا پانی نو فیک کے پیتا کرو ایک یہودی کو لوگ گزرے آئی اس کہا مسلمانہ دا نبی ہے ٹھیک ہے میں نبی سونے دا کلمہ نہیں پڑھیا میں مسلمانہ دے نبی نو مندہ نہیں پر ایک گل ضرور ہے اج تک جو بھی سونے نبی دی زبان پاک وچوں الفاظ نکلے نے نا حضور علیہ السلام دی زبان پاکوں زبان ہے کہ اس زبان تو آج تک کوئی جھوٹ نکلیا نہیں سرکار کبھی جھوٹ بولنے نہیں آدھا اس کے اندر کوئی حکمت ضرور ہے حضور نے ایویں نہیں فرمایا بھائی پانی ویک کے پیتا کرو اس کے اندر کوئی حکمت کوئی راز ضرور ہے جدو یہودی پہنچا نہ یہودی پہنچا کر آدھا پختہ لیے جلدی کر پانی لے کے آ اس کی بیوی پانی لے کے آئی گلاس کے اندر پانی پیش کیتا جدو یہودی دے سامنے پانی آیا اس نے گلاس پکڑیا انج کر کے پانی وچ نظر کیتی نا تے پانی دے اندر بٹھوا انہیں پانی اکھے رکھیا تے پہنچا حضور دی بارگاہ دے اندر القطع سونیا تو ہاتھ مکھڑے والیا واللیل زلفا والیا علم نشاط سینے والیا سونیا ابو بکر صدیق دے کرم فرمان والیا عمر پاک نو سینے لان والیا مولا علی تے کرم فرمان والیا سونیا مہربانی فرما مینوں کلمہ پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا مسکرا پہ سرکار نے فرمایا پہلے بھی تو گزرتا رہا پہلے بھی تو میری زیارت کرتا رہا کلمہ پڑھے نہ آ گیا آج کی ویکھے کلمہ پڑھے نہ آ گیا عرض کرتا سونے پہلے کلمہ پڑھاؤ نہ تے اگلی گل میں بعد وچ دسنا تسی سبحان اللہ بول چھوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بنے کلمہ پڑھے نہ آ گیا عرض کرتا سونے کلمہ پڑھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کلمہ پڑھایا جو اس نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھیا اکھا وچ آنسو آ گئے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کرتا سونے مدینے دے تاجدارا میں سنتا کچھ ہو رہا پر سونیا بیٹھا کچھ ہو رہے اور انہا کافرہ میں رکھ نہ رہے انہا دا بیڑا غلط ہوئے آدھے کچھ ہو رہے پر سونیا تکیا کچھ ہو رہے سرکار نے فرمایا بولنا عرض کرتا سونیا میں ایتو گزاریا سا کہ تسا فرمایا اپنے غلامانو پانی پیونا ہوئے پانی دیکھ کے پیتا کرو سونیا میں گھر گیا میں جا کے پانی منگیا ہے میری گھر والی پانی لائے کے آئیے میں گلاس وچ ویکھیا تے وچ زہریلا جانور ہے
وچ بٹھواں میں فوراً تہاڈی بارگاہ وچ آیا بھئی سونے نبی دی ایک گل منی تے جان بچ گئی ہے سونے نبی دی ایک گل منی تے جان بچ گئی ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں دسنا چاہنا لوگوں تے اللہ تے محبوب دی ایک سنت تے بندہ عمل کرے تے ایتھے جان بچ دی ہے تے سو پورا محمد نو من لے تے فرشتہ دی ماں تم بچ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق ساریا نعرہ حیدری علماء معلوم ہویا ایک گل بھی تسی اج پلے بن لو نا ایک گل تے بھی عمل کر جاؤ تے مرن آلے دے بھی درجات بلند سن تو ہڈا بیڑا بھی پار سی سورۃ رحمان 27 سپارہ جڑے پڑھ دیو بولو سبحان اللہ اللہ کرے سارے دمی نال قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں بڑیاں برکتاں نے جڑے وڈیرے بندے نا جٹ بندے انہاں کدی جاؤن ہوئے نا کوئی سفر کرنا ہوئے کسے کام نو جاؤن ہوئے جٹ بندے بیٹھے پنجابی دی تو سمجھ آ رہی ہو سی جاویں لگنا نے کسے کام نو آدھین اللہ کرے کوئی چنگا بندہ متھے لگے نیک بندہ متھے لگے میں کام نو جا رہا میرا کام ہو جائے نیک بندہ متھے لگے میں آکھا بابا گل تیری بھی ٹھیک ہے بندہ نیک متھے لگنا چاہیے پر جدو صبح دی اذان ہوئے نا صبح دی اذان ہوئے بستر چھوڑ کے وضو کر کے آنا مسجد وچ رب دی بارگاہ وچ کرنا سجدہ تے لا قرآن نو سینے قرآن نو جڑا سینے لا کے چلدا ہے نا دنیا دے کام بھی آسان ہوتے ہیں قبرتی منزلہ بھی آسان ہوتی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء مدینہ تے سلطان نے فرمایا دنیا دے وچ بندہ جیڑا کام کردہ مرسی نا قیامت والے دن وہ کام کرندا اٹھی سی تے او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا قرآن پڑھدا مویا تے قرآن پڑھدا اٹھی سی قرآن پڑھدا مریا تے قرآن پڑھدا اٹھی سی اللہ کرے صبح اٹھی کے قرآن پاک پڑھے کرو فجر دی نماز دی بھی بڑی فضیلت ہے ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام جڑے علم دے نال تعلق رکھن والے جان دے نے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اے او شخصیت ہے اے او فرشتہ ہے جس نو رب تبارک و تعالی نے سارے فرشتہ دی سرداری عطا فرمائی ہے او فرشتہ جڑا ہر نبی رسول دی بارگاہ وچ پیغام رب دا لے کے آون والا ہر نبی رسول دی زیارت کرن والا او جبریل امین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی مولا اجازت ہوے عبادت کر لیں اجازت ہوے تو میں تقریر کر لیں بولو نا سبحان اللہ ساؤنڈ دی وجہ تو تانوں میرا خیال سمجھ نہیں ہے ساؤنڈ تو بغیر ہی میں بول لینا ساؤنڈ تو بغیر ہی بول لینا الحمدللہ جتنے بیٹھو ہی تو تک تو میری آواز ہونی لگی جاتی کوشش کار بیٹا جے کوئی تھوڑی جائی آواز دی سمجھ آئے آواز تھوڑی جی گھٹ کر دے آواز گھٹ کر دے آواز مقصد سمجھ تھوڑی جی ایک کنوی گھٹ کر دے تاکہ سمجھ آوے ایک بار بولو سبحان اللہ جبریل امین علیہ السلام ایتھے ٹھیک ہے میرا خیال ٹھیک ہے انہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نوری فرشتیاں دا سردار ہے تے نوری فرشتے او نے جنہ کل گناہ نہیں ہونا تے اے منونہ دا سردار ہے سارے دا اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی مولا اجازت ہوئے تیری عبادت کرنی رب نے فرمایا تو ہر میری عبادت دے اندر ہے جدو جبریل امین علیہ السلام نے بار بار اصرار کیتا رب تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل کرنا عبادت میں ویکھا کیویں عبادت کرنا حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ جدو التجا کیتی خالق کائنات کو اجازت مل گئی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ رب دی عبادت پہ کر دینے عبادت کر دے 1 سال گزریا 10 سال گزر گئے 50 سال گزریا بلکہ 40,000 سال گزریا
40,000 سال گزریا 40,000 سال دے اندر 2 رکعتاں مکمل کیتیاں جدوں 2 رکعتاں مکمل ہویاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سلام پھیریا اللہ دی بارگاہ وچ التجا کیتی مولا 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 میں بڑی سونی عبادت کیتی ہے مولا میری عبادت تینوں پسند آئی ہے کہ کوئی نہ خالق کائنات نے فرمایا جبریل چپ کر جا تیری عبادت میں بڑی پسند آئی ہے میں تیری عبادت نو جاننا تیرے سجدیاں نو جاننا تیرے رکوع نو جاننا تیرے قیام نو جاننا تیرے الفاظ نو جاننا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے نے مولا یہ دی عبادت کسے کیتی کوئی نہیں خالق کائنات نے فرمایا او پر جبریل چپ کر جا مولا وجہ کی ہے فرمایا میں اپنا محبوب بھیجنا ہے جدا نام محمد میں اپنا محبوب بھیجنا ہے مولا نے کی کرنا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں اپنا محبوب بھیجاں گا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو امت عطا فرماواں گا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کتاب عطا فرماواں گا میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو نمازاں دا تحفہ عطا فرماواں گا میرے محبوب دی امت ہوے گی میرے محبوب دی شریعت چل رہی ہوے گی میرے محبوب دا غلام جدوں فجر دی اذان آوے گی اللہ اکبر دی صدایا بے گی او بستر چھوڑ کے وضو کر کے مسجد میں آ کے فجر دیا 2 سنتاں پڑھے گا فرمایا جبریل تیری 40,000 سال دی عبادت ایک پاسے میرے محبوب تے غلام دیا فجر دیاں 2 سنتاں ایک پاسے سبحان اللہ فجر دیاں 2 سنتاں ایک پاسے یہ تو نبی دے غلام دے سجدیاں دے مقام ہے جس نبی دے غلام دے سجدیاں دے مقام ہے اس نبی دا کی مقام تے شان ہو سی وہ نبی آپ کے لیے شان نال ہو سی وہ نبی آپ کے لیے مقام ہو سی وہ نبی آپ کے لیے شان نال ہو سی جس نبی دی امت دے مقام تے شان ہے اس وقت نماز ہی پڑھی کرو قرآن ہی پڑھا کرو اس قرآن دے اندر الرحمن علم القرآن جڑے الفاظ میں پڑھے نہیں نہ تے چند منٹ میں گفتگو کر سا کیونکہ ٹائم ہی تھوڑا ہے الرحمن علم القرآن رب نے فرمایا محبوبہ قرآن دا علم اساں تینوں عطا فرمایا قرآن دا علم اساں تینوں عطا فرمایا قرآن دا بیان تینوں عطا فرمایا ہن تواڈے وچ کوئی بندہ سیانا بندہ ڈھیر علم رکھن والا کوئی کھڑا ہو کے دسے نا او کیڑی چیز ہے جڑی قرآن دے وچ جس دا ذکر نہیں آیا کیڑی چیز ہے جڑی رب نے پیدا کیتی ہے تو اس کا ذکر قرآن وچ نہ آیا ہوئے رب نے پیدا فرمائی ہوئے اس کا ذکر قرآن وچ نہ ہوئے نا قرآن پڑھ کے ویکھ قرآن دے اندر پہاڑوں کا ذکر قرآن دے اندر زمین کا ذکر قرآن دے اندر آسمان کا ذکر قرآن دے اندر مسجد کا ذکر قرآن دے اندر آسمانہ کا ذکر قرآن دے اندر پہاڑوں کا ذکر قرآن دے اندر جانوراں کا ذکر قرآن دے اندر درختاں کا ذکر قرآن دے اندر ناراں کا ذکر قرآن دے اندر جنت کا ذکر قرآن دے اندر دوسا کا ذکر قرآن دے اندر زندگی کا ذکر قرآن دے اندر موت کا ذکر قرآن دے اندر نبی دیاں زلفاں دا ذکر بھی قرآن دے اندر نبی دے چہرے دا ذکر بھی قرآن دے اندر سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت ہر چیز کا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے لیکن قرآن دے اندر کچھ ایسے الفاظ نے کہ جنہ دی حقیقت نو یا مصطفیٰ جاندہ یا سونا خدا جاندہ ہے کچھ ایسے الفاظ نے ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق اپنی سوچ دے مطابق کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ بیان کرن دی وقت واتی کوئی زور مارے تے آکسی میں جناب 7 زبانہ جاننا 7 زبانہ میں بول لینا 7 زبانہ میں سمجھ لینا میں کہا اے تو 7 زبانہ سمجھنا تے جیڑا نبی درختاں دیاں بولیاں بھی جاندہ ہے
جڑا نبی پتھراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے، جڑا نبی جانوراں دیاں بولیاں بھی جاندا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی حکومت ہوا تے پرندے تے، پر جڑا تیرا تے میرا نبی ہے اے سلیمان علیہ السلام دا امام بن کے آیا ہے، سبحان اللہ، امام بن کے آیا ہے۔ جڑا نبی فرشتیاں دیاں بولیاں جاندا ہے، جانوراں دیاں بولیاں جاندا ہے، درختاں دیاں بولیاں جاندا ہے، پتھراں دیاں بولیاں جاندا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا محبوبہ علمہ البیان، محبوبہ سارے بیان تینوں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ میں بول کے اپنی تقریر اگے بڑھاواں، پڑھاون والا رب ہوے، پڑھن والا رب دا محبوب ہوے، سبحان اللہ، ہیں پڑھاون والا رب ہوے، پڑھن والا رب دا محبوب ہوے، نہ او تے پڑھان وچ کوئی کمی ہے، نہ محبوب دے پڑھن وچ کوئی کمی ہے، بے شک سبحان اللہ، نہ محبوب دے پڑھن وچ کوئی کمی ہے۔ سانے بندے بیٹھو، جدوں پہلی وحی نازل ہوئی نا، قرآن دی پہلی آیات مبارکہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار دے اندر تشریف فرمانے تے الفاظ کیڑے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یا اللہ اے صورت پہلے کیوں نازل فرمائی ہے؟ پہلے صورت یاسین شریف نازل فرما دے میں جس نو قرآن دا دل لکھا جاندہ ہے، صورت مزمل نازل فرما دے میں یا اللہ 114 صورتہ جو ہیں ان نبی چو کوئی صورت نازل تے فرما میں اے الفاظ کیوں پہلے بھیجنی؟ رب تبارک و تعالی دی اس کے اندر حکمت ہے، رب دسنا چاہتا ہے کہ جدو جبریل امین علیہ السلام اے آیتاں لائے کے آئے، رب دا پیغام لائے کے آئے، اب کہتی یا رسول اللہ اقرا سونے پڑھئے، حضور علیہ السلام آپ پہ نکال کے بیٹھ کے مسکرا پہ فرمایا جبریل میں نے نہیں جانتا، میں پڑھے نہیں آیا، میں توڑا ورگانو پڑھامین آیا، سبحان اللہ، میں پڑھے نہیں آیا، میں پڑھامین آیا، میں پڑھا نالا نہیں آیا، کیونکہ حضور علیہ السلام دے صفاتی نامہ میں جو ایک نام ہے امیش، کی نام ہے امیش، ادھا سادہ جیا ترجمہ انجندہ ان پڑھ نو آکھا جاندہ ہے، لیکن جدو اس دا تعلق مدینے دے سلطان نہ لوے نا موڑ ان پڑھ نہیں، موڑ اس دا مطلب اے بندہ ہے کہ مدینے دا سلطان او ذات ہے جدہ کائنات دے وچ رب تو بعد استاد کوئی نہیں، رب تو بعد استاد کوئی نہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا سونے نال اس محبوب دے نال پیار کرے نا، جیڑا اس دے نال محبت کرے، پھر خالق کائنات مقام تے شانہ کڑی عطا فرماندا ہے۔ صحابہ کرام دی سیرت پڑھو، جس نو بھی مقام ملیا تے عظمت تے شان ملی، در مصطفیٰ تو ملی، حضرت ابو بکر صدیق نو عزت ملی در مصطفیٰ تو، حضرت عمر پاک نو جس نو بھی مقام تے شان ملیا مصطفیٰ تے دروازے تو ملیا، جس نے محبت کی تھی، جس نے پیار کیتا، بلکہ حضرت عمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمان دیا نے میں اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما ہاں، بارسیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، صحابہ کرام دا مجمع حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے غلاموں اور جنتی بندہ ویکھنا ہی نے، جنتی آدمی ویکھنا ہی نے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے حکم فرما، اور ایتھے میں ایک عقیدہ دا جملہ ہی بہت چڑھا، میری عادت نہیں کسی تے تنقید کرنی، لیکن عقیدہ دی گل آ جاوے تے مور کرنی پوندی ہے۔ صحابہ نے اتیاز نہیں کیتی یا رسول اللہ بندہ مرسی مر قبر جاسین، سوال حسین جواب حسین، اتھے پھر قبر دی زندگی، پھر او میدان لگسی، اتھے نیکیاں بدیاں تلیاں جاسین، مڑ رب دی مرضی جنت بھیجے جہنم بھیجے، سوال تو بنتا ہے نا یا رسول اللہ تہانوں کی پتہ اجر بندہ زندہ ہے، اچھے عمل کرے برے عمل کرے کیویں زندگی گزارے، تسی ہونے جنت دی ٹکٹ پہ عطا فرماندے ہو، لیکن صحابی ہے صحابی، اے دعا نہیں ہے، صحابی ہے صحابی، حضور دا غلام ہے، صحابی ہے رسول ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ کہے پہ فرماندے ہو، بلکہ صحابہ دا اے عقیدہ ہے کہ رب نے محبوب نو محتاج بنا کے نہیں بلکہ مختار کل بنا کے بھیجیا ہے، حضور مختار بن کے آئے نے، حضور نو رب نے شان عطا فرمائیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤ
اسا دیکھنا چاہنے ہو کیڑا خوش نصیب ہے جس نے تسی جنت دی بشارت پہ عطا فرماندے ہو اسی جنتی دی زیارت کرنا چاہنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے غلامو اگر تسا ٹردا پھردا اگر تسا چلدا پھردا جنتی ویکھنا ہوئے جنتی دی زیارت کرنی ہوئے یا رسول اللہ او کیڑا بندہ ہے جس کی زیارت کریے جیڑا جنت دا فردا جس نے جنت دا مقام مل رہا ہے جس نے جنت دی بشارت پہ مل دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا غلامو فرمایا میرے ابو بکر صدیق دی زیارت کر لو رب نے ٹردا پھردا جنتی بنا چھڈیا ٹردا پھردا جنتی بنا چھڈیا اے سرکار دے نال محبت کرن دا مقام جی حضور دے نال محبت ہوئے حضور دے نال پیار ہوئے نا مڑ موت بھی رب اس نے اپنی مرضی دی عطا فرما چھڑدا ہے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ عشق دے مفتی آپ گئے نا کعبہ شریف دی زیارت کیتی کعبہ شریف دی زیارت کیتی طواف کیتا پھر پہنچے مدینہ پاک کتھے پہنچے مدینہ پاک پہنچے نا تے اینی کہا کہ روضے پاک وال ویکھیا تو فرماندے نے حاجی اور آؤ نا حاجی قریب آئے بابا جی حکم کی فرمایا آؤ روضہ طیبہ ساری دیا نظرہ حضور علیہ السلام دے اس روضے پاک تے پئیاں سبز گمبد تے نظرہ پئیاں عرض کرتے ہیں بابا جی سسا ویکھنا روضہ پاک ہے آپ نے فرمایا انج نہیں جی میں بھی کھاما انج ویکھنا نہیں اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار بریلی آپ فرماندے نے حاجیو آئے شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ فرماتے نے غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا ارے میری آنکھوں سے واہ کیا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو اے اعلیٰ عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے پیر ساکہ وچوں ایک پیر صاحب آپ جناب جا رہے نے بلگرام شریف انڈیا دے اندر آپ تشریف لے کے جا رہے نے راستے دے اندر ایک مائی جڑی رو رہی ہے تے بندہ روندا ہوندا جدوں کوئی تکلیف آوے جدوں کوئی مصیبت آوے او بھائی روندی پئی ہے جدوں بزرگ کول گزرے پوچھ لگے اماں جی کی بنیا ہے کیوں پیا روندی ہو کی تکلیف ہے عرض کرتے نے بیٹا میں رو رہی ہوں اے میں اس علاقے دے اندر اے تیل بیچ کے گزارا کرنی ہے میں حلال دی روزی کھانی ہے اس عمر دے اندر بھی میں حرام نہیں کھاندی میں اپنے ہتھاں دی محنت کرنی ہے اے میں تیل بیچن واسطے لے کے جا رہی ہوں اتنے میرے کول بندہ ڈگ گیا اے تیل تے زمین پی گئی ہے تسی اللہ دے ولی ہو اللہ دے بزرگ ہو رب نے تانوں مقام تے شان عطا فرمایا ہے انج کرو زمین کول تیل مینوں واپس لائے دیو
زمین کو تیل واپس لا دیو میرا تیل واپس آ جاوے او اللہ دے ولی اللہ دے بزرگ جڑے حضور دے نال محبت کرن والے حضور دے نال پیار کرن والے جس دے دل دے اندر اصحاب رسول دی بھی محبت ہے آل رسول دی بھی محبت ہے آل رسول دا بھی پیار ہے اصحاب رسول دا بھی پیار ہے او بندہ رب تبارک و تعالی دا او برگزیدہ بندہ رب تبارک و تعالی دا ولی کامل جدوں پتہ چلے سمائی دا تیل اے زمین پی گئی ہے انہاں اپنی ولایت دے نصر نال ویکھیا زمین وال ویکھیا اپنے پیر دا انگوٹھا زمین وچ ان کر کے دبایا زمین دبتی جا رہی ہے نال فرماندے نے زمین اے بڈڑی دا تیل واپس کر دے سبحان اللہ تیل نہ واپس کر دے اللہ دے ولیاں دے وچ اتنی بھی طاقت رب نے رکھی ہے تیل واپس کر دے انگوٹھا دبایا نا تو تیل سارا واپس آ گیا بڈری نے اپنے بھنڈ وچ پا لیا بڈری جا رہی ہے تو اس زمین مخاطب ہوئی اللہ دے ولی نال آکھن لگی اج تا تساں اپنی ولایت دی طاقت دے نال میرے کول واپس لا لیا نا تے تساں وی ذائقہ چکھنا ہے تساں آونا ہے میرے وچ تساں آونا ہے قبر وچ اتھے پھر میں تواڈے کولوں حساب لینا ہے جڑا تساں مینوں دبایا نا ایدا حساب اتھے لینا ہے جدوں نے یہ گل کیتی نا پھر اگوں ہی اللہ دا ولی ہے اصحاب رسول دا غلام ہے آل رسول دا غلام ہے زمین نال ویکھیا تے ہنس پئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ موت دے اندر ہی فرق ہے ہاں عاشق رسول ہوئے تو دی موت دا کوئی بکھڑا ہی انداز ہوتا ہے عاشق رسول ہے نا زمین نال ویکھیا تے مسکرا پئے آنکھ لگے نی زمین کملی ہو گئی ہے میرے نال گلاں پئی کرنی ہے تو مینوں ڈرا رہی ہے تینوں نہیں پتا تو مینوں نہیں جان دی میں کسی بھی صحابی دا گستاخ نہیں ہاں میں آل رسول دا بھی نوکر ہاں میں اصحاب رسول دا بھی نوکر ہاں ازواج رسول دا بھی غلام ہاں میرے دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے میرے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے میں حضور دا غلام ہاں میں اصحاب دا غلام ہاں زمین کملی ہو گئی ہے کہ میں پہ گلاں کرنی ہے فرمان لگے اگر تو یہ دعویٰ پہ کرنی ہے میں تیرے بیچے آوا تو میرے کل حساب لوے فرمایا زمین مڑ سن لے اسا تیرے بیچے آونا ہی کوئی نہیں اسا تیرے بیچے آونا ہی کوئی نہیں اسا تیرے چل آونا ہی نہیں اگر تو میرے کو لینا نہیں حساب اسا جدو تیرے بیچے آونا ہی نہیں تو حساب کی لینا اسا تیرے چ نہیں آنا میں تیرے بیچ دفن ہونا ہی نہیں ہے پھر جدو انہوں دا وشال ہویا نا تے آپ نے وصیت فرمایا آپ نے فرمایا میں دفن نہیں کرنا جنازہ پڑھا کے تے انہیں کمرے دے وچ منجی رکھ دیتی گئی آج تک جنازہ اوے چار پائی تے تشریف فرمائے قبر میں دفن نہیں کیتا گیا آج تک او جنازہ اوے چار پائی تے تشریف فرمائے اس تو گنبد بنا دیتا گیا ہے لیکن اللہ دا ولی چار پائی تے اوے آرام فرمائے پتہ چلیا کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے اصحاب دا غلام ہوئے آل رسول دا غلام ہوئے تے خالق کائنات اس لے کا مقام دیتا ہے اوتا کفن میلا نہیں ہویا تو جنہ نبی دی زیارت کیتی ہے پھر اس ابو بکر صدیق تک ہی مقام سبحان اللہ حضرات محترم چانا نا قبر وچ جاویں تے فرشتے سلامیاں پیش کرے نا تے مڑ کسے تے بے ادب تے گستاخ نہ بن جاویں انہاں تے نال محبت کرن والا بن جاویں جنہ پیار کیتا نا انہاں پھر گلی گلی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا نعتاں تے نعرے لائے ایک مائیا نا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نو ایک مقام تے پہنچایا پہلے کافر پھر کلمہ پڑھیا نا حضور دی غلامہ بنی عرض کرن لگی نہ دے ککھ نہ رہے اے مکے دے کافروں دا بیڑا غرق ہوئے یہ مینوں آدھے کچھ ہورن پر میں ویکھیا کچھ ہو رہے
اس مائی دے دل چ حضور دی آئی نا محبت تے حضور دا چہرہ ویکھ کے نا عرض کرن لگی سونے اجازت ہوئے تے میں گلیاں دے وچ تہاڈی نعت نہ پڑھاں سرکار نے اجازت دیتی تھی انہوں مائی کلمہ پڑھ کے نا تے لوگوں نے آدھی ودی ہے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے تقریر ختم ہوگی تسی تھوڑا تھوڑا مسکرا کے جھوم جاؤ تقریر ہی ختم ہوگی ختم دا سامان آ گیا ہن تھوڑے جہاں خوش ہو کے پڑھ لو وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ ڈیلا کہ تو ساکھنا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے اللہ تبارک و تعالی